ٹیسٹی ہوگی. ایک گلاس صبح، ایک دوپہر، ایک شام، ایک رات لازمی پیو. 1 سال سے خارش، اس کا علاج بتا دیں. میرے محترم بھائیوں، میرا ایک پورا پروگرام ہے اور اس میں نے بتایا خارش بیماری جو ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے آتی ہے لا باسا طہور انشاءاللہ، کہ بیماری آتی ہے انسان کو پاکیزہ کرنے. اور یہ جو خارش ہے نا، یہ صفائی نہ کرنے کا نتیجہ ہے. گندگی. خارش کا سب سے بہترین علاج روزانہ نہاؤ، روزانہ. اور میں کہتا ہوں دودھ سے نہاؤ. کس کے ساتھ نہانا ہے؟ دودھ سے. لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب پینوں نہیں لبدا نہانا. میرے محترم بھائیوں، صرف 1 یا آدھا کپ دودھ چاہیے. کتنا دودھ چاہیے؟ جیسے سرسوں کا تیل آپ اپنے پورے جسم پہ لگاتے ہو، ایسے دودھ لگاؤ. اور جب دودھ لگانا ہے میرے محترم بھائیوں، گائے کا دودھ لگاؤ. بھینس کے دودھ میں چربی ہے، اس میں فیٹ ہے، وہ فیٹ سمیل کرتی ہے. گائے کے دودھ میں چربی کم ہوتی ہے. تو ملائی کے بنا گائے کا دودھ وہ اپنے پورے جسم پہ لگاؤ. یہ دنیا میں سب سے بہترین سکن کلینزر ہے. دیکھو اقبال کا ایک شعر تھا، وہ کہا کرتے تھے دودھو نہاؤ پھودو پھلو. دودھ کے ساتھ نہانا ہے تو دودھ کو اپنے جسم پہ جہاں خارش ہے وہاں پورا اچھی طرح لگاؤ اور تازے پانی سے اس کو بہا لو، سر میں بھی پورے جسم میں. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیتون کھاؤ بھی، زیتون پیو بھی، اور زیتون کے تیل کی مالش کرو. یہ مقدس درخت کا تیل ہے، زیتون کے تیل کی مالش کرو. دودھ سے نہانا ہے اور زیتون کے تیل کی مالش کرنی ہے. تیسرے نمبر پہ میرے محترم بھائیوں، گڑ کی سکنجوی بناؤ. گڑ کی سکنجوی. پانی زیادہ پیو. خارش خشکی کی وجہ سے ہوتی ہے، خارش خشکی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور خشکی پانی کی جو کمی ہے، ڈی ہائیڈریشن، اس کی وجہ سے ہوتی ہے. تو پانی سکنجوی بنا کے پیو. گڑ کی سکنجوی بناؤ، سبز دھنیا، سبز پودینہ رگڑ لو. جس خارش میں جلن ہے، واللہ یہ 1 چمچ چٹنی کا اور یہ 1 گلاس سکنجوی اس میں ڈال کے یہ بہترین منٹ سکنجوی بنے گی، اتنی ٹیسٹی ہوگی. 1 گلاس صبح، 1 دوپہر، 1 شام، 1 رات لازمی پیو. اور اس کے علاوہ سلاد کھاؤ. یہ جو سبزیاں ہیں یہ جسم کو سرسبز و شاداب کرتی ہیں، لیکن افسوس ہم لوگ سبزیوں کا اہتمام ہی نہیں کرتے. تو یہ سبزیاں لو، یہ خارش کا بہترین علاج ہے.